بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ہجرت النبی کا واقعہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہے یہ آپ لوگوں کی بک کا، ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی تھی ریڈنگ اس کی۔ آج ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلا کویسچن ہے، ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہجرت النبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہجرت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، سفر کر جانا۔ اور ہجرت نبوی سے مراد جناب رسول خدا کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ 13ویں سال، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین لقب ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم میری چادر اوڑھ کر سو رہو، ٹھیک ہے۔ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانت میں جا کر واپس دے آنا، ٹھیک ہے۔ یہ حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ٹھیک ہے۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا تھا؟ ایک خون بہا، ٹھیک ہے، یعنی 100 اونٹ۔ ایک خون بہا۔ سراقہ بن حشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن حشم کیسے طائب ہوا تھا؟ یعنی طائب اپنی بات سے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے۔ کیسے طائب ہوا تھا؟ جب اس نے بار بار تیر فال سے نکالے تھے، میں نے آپ کو چیپٹر میں پورا بتایا ہے تفصیل سے، کہ جب اس نے خون بہا کی خبر سنی تو اس کو لالچ ہوا کہ مجھے 100 اونٹ مل جائیں۔ تو اونٹ جو ہے نا عرب میں آج بھی بلکہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، جو جس کے پاس اونٹ ہوتا ہے نا اس کو بڑا امیر انسان سمجھا جاتا ہے، اونٹ اور گھوڑا۔ تو اس دور میں بھی یہی سب کچھ تھا۔ تو اس کو لالچ ہوا سراقہ بن حشم کو کہ چلو مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے، میں امیر ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، نکلا حضرت جناب رسول خدا اور ان کے ساتھی کی مطلب تلاش میں۔ تو اس کا سب سے پہلے کیا ہوا، جب اس نے پہلے فال نکالی تو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی نا، پھر جب وہ ترکے سے فال کے تیر نکالے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو جواب میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اس نے تیر کی بات نہیں مانی کہ اس پہ لالچ غالب آ رہا تھا، تو اس نے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر جانا چاہا، تو گھوڑے کے پیر جو ہے نا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر گھوڑے سے اتر پڑا اور پیدل جانے لگا نا، کیا کہتے ہیں، پھر وہی فال نکالی، لیکن جو ہے فال میں پھر وہی جواب آیا، تو پھر وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی اور معاملہ، پھر اس نے جا کر امن کی تحریر لکھوا لی تھی۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی سمری بیان کر دینی ہے۔ نیکسٹ ہے MCQs ہیں آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان مدینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، 13واں سال، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی کیا تھیں؟ امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو۔ ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی حضرت ابو بکر سے، وہ ساتھ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ڈیش راتیں غار میں گزر گئیں، کتنی؟ 3 راتیں قیام کیا تھا غار میں۔ اس کے بعد غلط اور درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے آپ لوگوں کو، ٹرو اینڈ فالس، ٹھیک ہے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرح سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، کریکٹ، ٹھیک ہے۔ جھنکار کہتے ہیں لوہے سے لوہے کی بجنے کی آواز کو، زیادہ تر یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلوار وغیرہ کے لیے، تلوار، زنجیر وغیرہ کے لیے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، حبشہ نہیں مدینہ، تو یہ غلط ہے اسٹیٹمنٹ۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، یس۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، نو، ڈفرینٹ تھیں، آخری رائے پر اتفاق ہوا تھا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب، یس، معیوب سمجھتے تھے وہ لوگ، برا سمجھتے تھے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، کریکٹ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا، یس، بالکل درست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر گھر میں پہنچاتے، نہیں، یہ غلط ہے، حضرت اسماء لاتی تھی، ٹھیک ہے۔
صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے. یس کریکٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی. یس یہ بھی صحیح ہے. اچھا نیکسٹ کالم ہے، ویسے یہ آتے نہیں ہیں پیپر میں لیکن میں آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسرسائز میں موجود ہے. دارالامان مدینہ، ٹھیک ہے. دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، تلوار جھنکاریں، ٹھیک ہے. ہجرت نبوی کا خلاصہ تحریر کرنا میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا ہے، اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ تحریر کر دینا ان شارٹ 1.5 پیج کا، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 پیج کا بس. درج ذیل الفاظ اور تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے کیجیے. اچھا یہ اعراب آپ لوگوں کے پیپر میں آتے ہیں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ سمپل زبر زیر پیش. زبر آئے تو مطلب اوپر کی آواز ہوتی ہے، زیر آئے تو نیچے کی آواز ہوتی ہے، پیش آئے تو منہ کو گول کر کے جواب دیتے ہیں. میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. حافظ عالم، ہا کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر فا کے نیچے زیر ہے، زال کے اوپر جزم ہے. فیض زوئے، فیض زوئیں سے کیا مل رہی ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر جزم ہے. حافظ عالم، این زبر آ، لام زبر میم لم، میم کے اوپر پھر جزم ہے، لام زبر میم لم. عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، ٹھیک ہے. عالم ہوتا ہے جس کو علم ہوتا ہے، یہ عالم نہیں ہے عالم ہے. حافظ عالم، یہ اس طرح سے اس کے اعراب ہیں. وجود اقدس، واؤ کے اوپر پیش ہے، جیم پیش وجو، دال کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اقدس، الزبر کاف اک، دال زبر سین دس، ٹھیک ہے. وجود اقدس، دال زبر دا را پیش رام، لام کے اوپر دارل، لام کے اوپر جزم ہے. امان، یہ آگے سمپل ہے. قبائل، کاف بے الف با حمزہ لام ال. محاصرہ، میم کے اوپر پیش ہے، محاصرہ، ہے زبر ہا، ہا زبر ہا، سوا زبر سا، محاصرہ. عداوت، عین دال زبر دا واو زبر تا وت، تے کے اوپر جزم ہے. بوسا گاہ خلائق، بوسا بے پیش واو بو، سین زبر. اچھا یہاں بوسا گاہے، ہاتھ کے نیچے ہے زیر ہے. بوسا گاہے خلائق، خا زبر خا، لام زبر لا، حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک. خلائق، قتل گاہ، کا زبر تالقت، لام گاو زبر گا، آگے گاہ ایسے ہی ہے. فرش گل، فا زبر رافر، شین زیر شیخ، گا پیش لام گل، ٹھیک ہے. لام کے اوپر پھر جزم ہے. اچھا جزم اور تشدید میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو شد ہوتی ہے، شد جس لفظ پر آئے اس کو ہم لوگ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، جس بھی حرف پہ آئے اس کو ہم 2 دفعہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اب با، ٹھیک ہے. اب بے کے اوپر تشدید ہے، اب با کو 2 دفعہ پڑھا گیا، اب با، ٹھیک ہے. اسی طرح سے درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. دعوت حق، اچھا میں آپ لوگوں کو معنی بتا دوں گی، جملے آپ نے خود بنانے. دعوت حق یعنی حق کی طرف دعوت دینا، صحیح راستے کی طرف. ہدف کہتے ہیں نشانے کو، ٹھیک ہے. معیوب برا سمجھنا. ترکش کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے اس میں تیر رکھے جاتے ہیں. خون بہا کہتے ہیں ایک خون بہانے کا جو انعام ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں خون بہا. جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھنے ہیں. ہدف واحد ہے، اس کا جمع ہوتا ہے اہداف. جھنکاریں کیا ہے؟ جمع ہے، اس کی جو واحد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھنکار. رائے کا اس کی رائے کی جو واحد بنے گی وہ یہ رائے، ٹھیک ہے. زنجیریں. نیکسٹ ہے قبیلہ، قبائل، یہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ قبیلے ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں بنتے ہیں اس کے. جو بھی آئے پیپر میں وہ کریکٹ کر دیجیے گا آپ لوگ، یہ آتے ہیں پیپر میں، MCQs میں آتے ہیں. درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام، یہاں مطلب یہ جو آپ لوگ کا پیراگراف ہے نا، اس بنا پر یہاں سے لے کر یہاں تک ان لوگوں نے آپ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے. جو اس کا سیاق و سباق ہے یعنی کیا اس کا حوالے متن وغیرہ، یعنی کیا اس کی سمری بنتی ہے، کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ لوگوں نے تشریح یعنی اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے. درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. آستانہ مبارک یعنی گھر مبارک ان کا، ٹھیک ہے. بوسہ گاہ خلائق
خلق کی جمع ہے، ٹھیک ہے. خلق کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، مطلب مخلوق کے چومنے کی جگہ، مخلوق کے بوسہ دینے کی یا چومنے کی جگہ. آگے ہے فرش گل، مطلب اس کا پھولوں کی سیج. گراں بہا مطلب زیادہ بہا، ٹھیک ہے، زیادہ بہا. ہمتن چشمہ انتظار، ایک ساتھ مل کر انتظار کرنا، ایک ساتھ مل کر انتظار کرنا، ٹھیک ہے. آج آپ لوگوں کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ مرزا غالب کے اعداد و خسائل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.